بخاری مسلم کا آپ نے ذکر کیا، ان میں جو روایتیں ہیں اس میں مہدی کا لفظ نہیں ہے، امیرہم کا لفظ ہے۔ بخاری کی جتنی شروحات دیکھیں، بخاری پر کام کرنے والے جتنے لوگوں کو دیکھیں، سب یہ فرماتے ہیں کہ امیرہم سے مراد امام مہدی ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتابیں اٹھائیں، عقائد کی کتابیں اٹھائیں، باقی ان کے نظریات کو دیکھیں، تمام علماء 1400 سال سے متفق علیہ اجماعی روایت ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے ظہور مہدی ہوگا، مسیح علیہ السلام موجود ہوں گے، انہی کی حکمرانی ہوگی، انہی کی امامت میں نماز پڑھی جائے گی، یہی ہیں جو نجات دلائیں گے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے، یہ روایتیں جو آپ نے پچھلے 2-3 قسطوں میں پڑھ کے سنائیں، ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں، سب کچھ جو آپ فرما رہے ہیں ٹھیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، نہیں، محدثین کہتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہیں۔ میں نے یہ کہا ہے میرے نزدیک بھی یہ قابل قبول ہو سکتی ہیں، یعنی ان میں ہو سکتا ہے کہ اب سوال نہیں جو رہا۔ تصور آپ بیان کر رہے ہیں، جو تصور ان روایتوں سے آپ نے اخذ کیا، وہ میں کہتا ہوں کہ مکمل طور پہ، عملی طور پہ اللہ کے نزدیک ہو سکتا ہے ٹھیک ہو۔ تو پھر یہ بتائیں، اس سوال کا مجھے آپ جواب دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد ہمارے علماء اکرام کی، اربوں کی تعداد میں آج مسلمان ہیں، کسی سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا کہ جی مہدی علیہ السلام نے تو آنا ہے۔ ہمارے ایک پوری روایت ہے اہل تشیعوں کی، ان کے تو یہ عقائد کے اندر شامل ہے، یہ آئیں گے، اس کے بعد فیصلے ہوں گے۔ خود اہل سنت کے علماء، رشید احمد گنگوہی کو پڑھیں، انور شاہ کاشمیری کو پڑھیں، سب یہ کہتے ہیں کہ یہ آئیں گے، فیصلہ کریں گے۔ تو پھر یہ تصور پھر کیسے پیدا ہو گیا؟ میں نے خود پیشکش کی ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا، لیکن ایک چھوٹی سی بات کی مزید وضاحت کر دوں۔ یہ عقائد کی کون سی کتابیں ہیں جن میں ان کا ذکر ہے؟ یعنی ہمارے ہاں عقائد نصفی ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، ذرا نکال کے دکھائیے مجھے کہاں ذکر ہے۔ یعنی اہل سنت کی عقائد میں یہ شامل نہیں ہے؟ یہ جو کتابیں ہیں یہ اہل سنت کے عقائد کی ہیں یا کسی اور کے عقائد کی؟ نزول مسیح کا ذکر ہے لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ سب سے پہلی جو جامع ترین کتاب ہے وہ تو عقیدہ طحاویہ ہی ہے نا، دیکھ لیں، اس میں مجھے کہیں دکھا دیں۔ تو اس لیے یہ باتیں ایسے علی الاطلاق نہیں ہیں جس طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ بعد میں بعض عقائد کی کتابوں میں ضرور ذکر آ گیا ہے، لیکن ان دونوں بڑی کتابوں میں تو کوئی ذکر نہیں ہے اس کا۔ تو اس لیے میرے نزدیک معاملے کی نوعیت وہ نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو کیا ذکر ہوگا؟ یہی ذکر ہوگا کہ ایک حکمران آئے گا، اس کا نام مہدی۔ اس سے زائد آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، پورا کہہ دیجئے، ایک حکمران ہوگا، عرب میں ہوگا، اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، اس کو لوگ مہدی کہیں گے، ہدایت یافتہ کہیں گے، اسی طرح کہیں گے جس طرح خلفائے راشدین کو کہا جاتا ہے، اسی طرح کہیں گے جیسے عمر بن عبدالعزیز کو کہا جاتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس پوری بات کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس کا جی چاہے مان لے، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ اس تصور پر بحث ہے، گفتگو ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ خدا کا مبعوث آئے گا، خدا کا مامور آئے گا، اس پوری دنیا کو، روئے ارض کو، یعنی اب ذرا دیکھیے نا، یہ پوری کی پوری دنیا اس کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ باتیں کہاں بیان ہوئی ہیں؟ تو وہاں سے بھی سلجھن کو سلجھائیے کہ یہ کیسے پھر آ گئی بات ہمارے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے اگر کوئی اور سوالات ہیں یا ان روایتوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں یا ان پر جو تبصرہ کیا ہے، اگر کوئی لوگ نقد کر رہے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اعتراضات ہی پیش کر رہے ہیں، تو وہ مجھے بتا دیجئے تاکہ اس پر بات کر کے پھر میں اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بنیادی طور پہ یہی تھا، ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یعنی عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اصل چیز یہ ہے کہ جو روایات ہوتی ہیں ان سے متعلق آپ کی اپروچز کیا ہوں گی، یعنی آپ کیا طریقہ اختیار کریں گے ان میں جانے کا۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ محدثانہ تنقید، یہ سب چیزیں ان کو آپ بھول جائیے اور یہ دیکھیے کہ روایت کیسے وجود میں آتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بار بار دہراتا ہوں، قرآن دیا، صحابہ کی پوری جماعت کو دیا، اس کو لکھنے والوں نے لکھا، اس کو یاد کرنے والوں نے یاد کیا، وہ نسلاً بعد نسلاً اللہ کی کتاب کی حیثیت سے ہم کو منتقل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جاری کی، یہ نماز، یہ روزہ، یہ اس طرح کی سب چیزیں، یہ سنت تمام صحابہ میں جاری کی گئی، دین کی حیثیت سے جاری کی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے دینی کی حیثیت سے اس کو آگے منتقل کیا، تمام ہمارے علم نے اس کو اسی حیثیت سے قبول کیا، نسلاً بعد نسلاً آج بھی اسی حیثیت سے یہ ہم تک پہنچ گئی۔ یہ ہو گیا۔ اب آئیے کہ یہ روایات کیا ہیں۔ میں کئی بار اس کی وضاحت کر چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد لوگ آپ سے ملے، ہوتے ہوئے بھی ملے، اور جو ہوتے ہوئے ملے وہ آپ کے بعد بھی موجود تھے، وہ لوگوں کے سامنے وہ باتیں بیان کرتے تھے، پھر عرض کر رہا ہوں، وہ باتیں بیان کرتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، اپنے مشاہدات کا ذکر کرتے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ بڑی فطری چیز تھی، یعنی اللہ کے رسول نے اس کے لیے کسی کو معمور نہیں کیا تھا، کبھی پابند نہیں کیا تھا، بلکہ بعض موقعوں پر روکا ہی تھا
صحابہ کرام بھی اس میں سختی برتتے رہے. جلیل القدر صحابہ نے بھی بعض اوقات پسند نہیں کیا، لیکن لوگ محبت سے بیان کرتے تھے. اچھا، خود بیان کرتے تھے، سننے والے تقاضا کرتے تھے تب بھی بیان کرتے تھے. اب یہ روایتیں بیان ہونا شروع ہو گئیں. جب یہ بیان ہونا شروع ہوئیں تو صحابہ کرام میں سے کسی سے آپ نے سنی، آپ سے کسی اور نے سنی. ایک صدی کا کم و بیش عرصہ ہے، پہلی صدی، جس میں یہ شائع و ضائع ہو گئیں، پھیل گئیں. جنہوں نے اس میں اضافے کرنے تھے انہوں نے بھی کر لیے. جن لپاٹیا قسم کے لوگوں نے، جن جھوٹے لوگوں نے، متہم بالکذب لوگوں نے باتوں کو کچھ سے بنانا تھا، کچھ سے کچھ بنانا تھا، انہوں نے بھی بنا لیا. اب یہ سب پھیل گئیں. یہ جو ائمہ رجال جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ جو محدثین اٹھے، کیوں اٹھے؟ یعنی اگر یہ سب باتیں جو بیان کی جا رہی تھیں ایک مسلمان بیان کر رہا ہے اور یہ مان لیا جاتا ہے کہ ایک مسلمان بیان کرے گا تو ٹھیک ہی بیان کرے گا. نہیں مانا نا مسلمانوں کے علم نے، یعنی پہلی صدی ہی میں اس کو چیلنج کر دیا. کیوں چیلنج کیا؟ اس لیے کہ صاف نظر آ رہا تھا کہ بات بہت معمولی سی ہوتی ہے، زیب داستان کے لیے کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے. لوگ باقاعدہ روایتیں گھڑتے ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر دیتے ہیں، مسلم نے اشارہ بھی کیا، سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی آپ کو یہ محدثین، یہ اس امت پر بہت بڑا احسان ہے ان بزرگوں کا. پہلی صدی میں یہ پیدا ہو گئے اور اس کے بعد ان کی ایک پوری چین ہے 2-3 صدیوں تک. ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس صورتحال کو محسوس کیا کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے باتیں بیان ہوں گی. میں پھر عرض کر دوں، قرآن پہنچ گیا، سنت پہنچ گئی، پورا دین انہی میں ہے. ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی دین میں، یہ نہ کسی عقیدے کا اضافہ کرتی تھی نہ کسی عمل کا، لیکن لوگ بہرحال رسول اللہ کی نسبت سے بیان کر رہے تھے. جب بیان کر رہے تھے تو یہ ایک قیمتی دولت بھی تھی. بھئی آپ مل کے آئے ہیں، آپ نے حضور کو دیکھا ہے، میرے لیے اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر مسلمان ہوا، مثلا پہلی صدی میں ہوا، دوسری صدی میں ہوا، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے آپ حضور کی باتیں بتائیں. وہ حضور کی باتیں، حضور کے افعال، حضور کے اعمال یہ بیان تو ہوں گے اور ان کے ساتھ محبت بھی ہوگی، ان کو سنا بھی جائے گا، ان میں بڑا علم بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر حضور نے کسی بات کی وضاحت کی ہے یا قرآن مجید کی کوئی چیز بتائی ہے یا کچھ غوامض کی طرف اشارہ کیا ہے تو بڑی بات ہو سکتی ہے، تو قیمتی دولت بھی ہے. ایک طریقہ یہ تھا نا کہ محدثین نہ اٹھتے اور پوری امت کے علماء یہ فیصلہ کر دیتے کہ جو کوئی بیان کر رہا ہے قبول کر لو. اچھا، ایک دوسرا رد عمل بھی ہو سکتا تھا کہ ہم ان میں سے کسی بات کو سنیں گے بھی نہیں. تو جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ کیا تھا؟ اور یہ طریقہ میں نے نہیں اختیار کیا، اس امت کے پہلے دور نے اختیار کیا، قرن اول کے اہل علم نے اختیار کیا، جلیل القدر تابعین، تبع تابعین نے اختیار کیا. کیا طریقہ اختیار کیا؟ کہ یہ بڑی دولت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان میں ہمارے لیے علم و عمل ہے، ان میں حضور کے اسوہ حسنہ کی روایتیں ہیں، ان میں آپ کی سیرت ہے، ان میں آپ کی سوانح ہے. ہم اس ذخیرے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. لیکن کیا سب کچھ قبول کر لیں؟ ان میں لوگ جھوٹ ملا رہے ہیں، ان میں مبالغے ہو رہے ہیں، ان میں داستان سرائی ہو رہی ہے، ان میں چیزیں گھڑ کر شامل کی جا رہی ہیں. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تنقید، یعنی محدثانہ تنقید. اس کے لیے یہ فن وجود میں آیا جس کا میں نے آپ کو تعارف کرایا ہے کہ اب ہم دیکھیں گے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کیا وہ قابل قبول ہے. یہ قابل قبول ہونے کا جو عمل محدثین نے کیا، جس میں نے بار بار توجہ دلائی کہ 3 باتیں سند میں دیکھیں گے، علل دیکھیں گے، شذوذ دیکھیں گے، اور پھر انہی علل میں یہ چیز بھی دیکھیں گے کہ قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، سنت کے خلاف تو نہیں ہے. نہایت اعلیٰ اصول بنائے، یہ میں نے نہیں بنائے، محدثین نے بنائے. انہی کی بنیاد پر چھان پھٹک کا کام شروع ہو گیا. یہ بخاری، یہ مسلم اور ان کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. اس پوری امت میں جو سب سے بڑا علمی کام کیا گیا ہے وہ اس ذخیرے کی چھان پھٹک کا کام ہے. یہی ہوا، یہی صحیح رویہ تھا یا اس سے مختلف کوئی رویہ ہو سکتا ہے؟ یہی درست لگتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ اس میں صحیح اپروچ کیا ہوگا. میں اپنا اپروچ آپ کو بتاتا ہوں، اور میرے نزدیک اس امت کے جلیل القدر علماء کو یہی اپروچ اختیار کرنا چاہیے. کیا ہے ہمارے ہاں محقق اہل علم نے. وہ کیا اپروچ ہے؟ وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ دین کو جب اخذ کریں گے یا دین سے متعلق کوئی بات بیان کریں گے تو قرآن اور سنت تو ہمارے پاس بالکل محفوظ صورت میں ہے. روایتوں سے کوئی چیز اخذ کرنی ہے تو پہلے چھان پھٹک کے نتیجے میں جو روایتیں قابل قبول ہوں گی صرف انہی کو قابل اعتنا بھی سمجھیں گے. یعنی جو محدثین نے کام کیا ہے، میں عرض کر چکا کہ یہ نیا کام ہم نہیں کر سکتے آج، سارا مواد انہوں نے فراہم کیا ہے، یہ سب کچھ کتابوں میں موجود ہے. تو اس کو دیکھ کر پہلے رائے قائم کی جائے گی کہ یہ بہت پھیلا ہوا ذخیرہ ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں 500 کے قریب طریق ہیں.
جو مل گئے ہیں، ان کی چھان پھٹک کا کام جو اس ساری امت میں ہوتا رہا ہے،